ساتھ انہی چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ایک اور چیز اشر عظیم صاحب کا تجربہ بھی ہے ایز آئی سیڈ بیفور کہ لیونگ ان کینیڈا آف کورس وی آر آل کنسرنڈ پورے پرے کی چیزوں کے لیے ہم کنسرنڈ ہے بٹ وی آر مور کنسرنڈ فار دس سسٹم جہاں پہ میری زندگی کے تو جو دن ہیں بٹ ان فیوچر آر چلڈرن کیا انہوں نے اس کی قیمت چکانا ہے. آج نیشنل پوسٹ کا ایک جو آرٹیکل ہے دیٹ از ڈیفینیٹلی این آئی اوپنر. میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ٹرکرز کے بارے میں کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آنٹیریو ہے آنٹیریو کے اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ اتنے واضح اور اتنے کلیئر نہیں ہیں. امریکہ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ایک ٹرک ڈرائیور نے یو ٹرن دیا 3 لوگوں کی موت ہوئی. انہوں نے وہاں کے قوانین ہی بدل دیے اور قوانین بدلنے میں پہلی چیز جس کو بدلا انہوں نے کہا کسی بھی ٹرک ڈرائیور کے لیے انگریزی آنا مسٹ ہے. اور یہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی نہیں فلوئنٹ انگریزی آنا مسٹ ہے. انٹرنیشنلی پرمٹ کے اوپر آپ ٹرک ڈرائیورز نہیں آ سکتے. کینیڈا میں بے شمار ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں یہاں تک کہ ایک ایکسیڈنٹ میں نوجوان 16 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور بہت سے بچوں کی زندگیاں بدل کے رہ گئی تھیں. مگر کیا وجہ ہے کہ ہمارے قوانین نہیں بدلے. اشر عظیم میرے ساتھ ہیں ایوری منڈے کو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اشر عظیم صاحب خوش آمدید سر. السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود آس اور انشاءاللہ آپ سے بات چیت رہے گی. سر میں سب سے پہلی بات جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے وہی بات کرنا چاہتی ہوں کیا وجہ ہے کہ وہ نوجوان بچے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں پاکستان میں اور بہت ساری خبریں ایسی ہیں جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی وہاں پہ کیا پریشر ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اوپر لوگوں کے اوپر. یہ بھی ایک اور ریسنٹ ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ SPI 9 وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے سرینا ہوٹل کے عملے سے ہی انہوں نے گن لی اور اس گن سے اپنے سر کے اوپر شوٹ کیا اینڈ ہی ڈائٹ. یعنی ایک بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد CSS کا امتحان دیتا ہے اس پوزیشن کو دیتا ہے. پیپل ڈریم اباؤٹ دیز پوزیشن. تو واٹ از ان اٹ کہ اتنے پڑھے لکھے فائن لوگ اپنی جان لینے کے در پہ ہیں. عارفہ جی عدیل اکبر کا کیس جو کہ SP تھے اسلام آباد میں اینڈ از ناٹ دا فرسٹ کیس ان سول سروسز. یہ پچھلے 4-5 سال میں اگر آپ دیکھیں تو اٹس the 7th or the 8th officer who killed himself. اور اس پرٹیکولر کیس میں عدیل اکبر واز نمبر 2 ان پاکستان سول سروسز میں. اور ابھی وہ جا رہے تھے شیوننگ اسکالرشپ پہ جانے والے تھے اور شیوننگ تھی یا کون سی برٹن جا رہے تھے. ایک اسکالرشپ بھی ان کو ملی ہوئی تھی اس پہ جا رہے تھے. پاکستان میں بڑی اچھی پوسٹنگز کی ہیں. اسلام آباد میں SP تھے اور دین اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور سرینا ہوٹل سے نکل کے سرینا ہوٹل میں سے تو نہیں نکلے اس کے قریب تھے اینڈ انہوں نے اپنے جو گارڈ والا ساتھی بیٹھا تھا گاڑی کے اندر اس سے اس کی SMG لی اینڈ ہی شاٹ ہمسیلف اینڈ ڈیڈ. اچھا اب اس کا ظاہر ہے کافی ساری بیک گراؤنڈس ہیں. لوگ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاسٹ کال کس کی آئی تھی اس پہ ایک بات ہو رہی ہے. پولیس والوں نے کہا ہے مطلب ابھی تک یہ بات تو کلیئر ہے کہ اپیرنٹلی کمپلیٹ انویسٹیگیشن تو نہیں ہوئی. مطلب ورک پریشر سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں انویسٹیگیشن ہونی کیا ہے کیونکہ اٹ از پریٹی مچ کلیئر کہ ہی کلڈ ہمسیلف. لیکن ظاہر ہے وہ پولیس ابھی اس طرف انہوں نے کمپلیٹ آفیشیل پوزیشن ہمیں نہیں دی. He had a history of visiting psychiatrists اور وہ مل رہے تھے لوگوں سے کچھ دنوں سے ریکارڈ ہے ان کے پاس. اور جو ان کے سائیکائٹرسٹ تھے انہوں نے ان کو ایڈوائس بھی کیا تھا کہ جی آپ کی صورتحال اتنی بری ہو رہی ہے کہ آپ بہتر ہے کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں اور ایڈوائس کیا ہوا تھا کہ جی ان کے پاس کسی قسم کا اسلحہ تیز دھار کوئی بھی چیز نہ چھوڑی جائے بیکاز ہی از لائکلی ٹو ہارم ہمسیلف. اب ایکچولی سول سروسز از اے کمپلیکیٹڈ تھنگ. جو میں نے کہا نا کہ یہ 7واں 8واں ہمارا آفسر ہے سول سروسز کا who killed himself. تو
اس قسم کی نوکری پہ پریشرز کس طرح کے ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی کس طرح کی ہے، اور پھر ہائی اچیورز کے لیے وہ پھر اور کس طرح کی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری باتیں کرنے والی. دوسرا یہ سسٹم کا فیلئر ہے. دیکھیے کینیڈا میں اگر آپ کسی میڈیکل ایشو پہ گزر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ڈاکٹر یہ فیل کرتا ہے کہ جی آپ کی کوئی ایک چیز ٹھیک نہیں جا رہی، فرض کریں آپ سو ٹھیک نہیں رہے یا دیر آر سرٹن کرائٹیریاز، تو ڈاکٹر آپ کا ڈرائیورز لائسنس لے لیتے ہیں. دے آر آتھرائزڈ ٹو ڈو دیٹ، تاکہ آپ ایکسیڈنٹ کر سکیں گے یا کچھ کر سکیں گے. کمرشل ٹرک ڈرائیورز جو ہیں اگر ان کی سلیپ کے کوئی ایشوز ہو جائیں، سلیپ ایپنیا کے کیسز آ رہے ہوں، تو ان کا ڈاکٹر از انٹائٹل ٹو ٹیک اوے دیئر ڈرائیورز لائسنس، کہ جی وہ اپنے آپ کو بھی مار سکتے ہیں یا دوسرے کو بھی نقصان پہنچائیں گے کیونکہ وہ اسٹیئرنگ پہ سو جائے گا. سو اور پولیس والا جو ہے وہ تو، اور اس طرح کے جو سینسٹیو نوکریوں والے لوگ ہیں ان کے ریگولر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سائکیاٹرک ایویلیویشن کنٹینیوسلی ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ اگر وہ کمپلیٹلی فٹ نہیں ہیں تو ظاہر ہے ایک آدمی جس کو آپ نے اس قسم کی اتھارٹی اور اس قسم کی سینسٹیوٹی ہے اس کی جاب کی، ٹرک ڈرائیور بھی مطلب 70-80 ہزار پاؤنڈ لے کے سڑک پہ جا رہا ہے، تو پولیس والے تو کینیڈا میں تو جو جتنی رسپانسبلٹی کا کام ہے اتنی اس کی ایویلیویشن ہے. اور پولیس والوں کی تو I've not been in police services here, but یہاں پہ اس کی ایک آئی بلیو کہ ایک سائکیاٹرک ایویلیویشن محکمے کے اندر ایک کنٹینیوسلی چل رہی ہوتی ہے، اور میرا خیال ایک پیریوڈک ٹائم فریم طے ہے کہ جس پہ آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے، اور اگر ان کو کوئی پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کو ایک طرف لے جایا جاتا ہے اور ایک طرح سے اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ. اس آفسر نے تو بیچارے نے چھٹی بھی مانگی بھی تھی انہیں اپنی مسائل کی وجہ سے، اس بیچارے کو چھٹی بھی نہیں ملی. تو اینڈ دین فار سم reason کیا we already know the reasons. He was under tremendous pressure, whatever he had a daughter, I believe. I'm hearing کہ she was possibly 3 years old, چھوٹی بچی تھی، تو ان کی شادی کو بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا. young man. تو it's a complete اگر ہم پیچھے سے سوسائٹی سے شروع کریں نا جی، تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو مرد رو بھی نہیں سکتا، اور پاکستان میں آپ نے ایک میچو ٹائپ کی سوسائٹی ہے نا جی، کہ آپ مرد نے جو کچھ ہے وہ سو کر ہی جانا ہے، اس نے ایکسپریسو نہیں ہو سکتا، مطلب ویکنس وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا، اس نے ساری ذمہ داری بھی لینی، اور اس پہ دفتر میں کیا گزر رہی ہے وہ آ کے کسی اور کے ساتھ اپنے جن لوگوں کو اس کو پروٹیکٹ کرنا اس کا کام ہے، وہ ان کے ساتھ اپنی وہ چیزیں شیئر نہیں کر سکتے. اینڈ پھر سول سروسز کے پریشرز، مطلب مجھے یاد ہے کہ ہماری جو بیگمات ہوتی تھی، میری بیگم اور جو میرا پولیس کا بیچمنٹ کی بیگم اور جو میرا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی بیچمنٹ تھا، ہم سب کی بیگمات آپس میں بڑی اچھی دوست بن جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ نوکری کا کوئی ٹائم ہوتا ہے اور نہ چھٹی کا کوئی ٹائم ہوتا ہے. رات کے 2 بجے بھی آپ کا وائرلیس بجے گا اور آپ کہیں نکل جائیں گے. اور پولیس والے کے ساتھ بھی کنٹینیوسلی یہی ہو رہا ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے، اور بلوچستان میں کسٹم والوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا تھا. سو اب عجیب سی وہ ہے، آپ وائلنس کو کنٹینیوسلی ایکسپوزڈ ہو، سو اینڈ دین یو کانٹ ایکسپریس یور سیلف ٹو اینی بڈی. آپ کی نوکری میں اس طرح کے کوئی بلٹ ان فیچرز نہیں ہیں جو کہ آپ کو ایویلیویٹ کر رہے ہوں کہ جی آپ اس طرح کے پریشرز کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، اور اس سے آپ پہ کتنا سٹریس آ رہا ہے، اس کی نہ کوئی ریکگنیشن ہے. اینڈ دس از اے ٹپیکل کیس. آئی ہوپ کہ عدیل ڈیتھ وچ از 8th اور 9th in a series of deaths by civil servants، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ تو جی CSS والے ہیں، ان کے تو مزے لگے ہوئے ہیں، تو کوئی کام ہی نہیں کرتے، تو فلانا نہیں کرتے. تو آئی تھنک دس کلیئرلی ٹیلز یو the kind of pressures that they are under. And the best and the brightest who are supposed to have everything going for them, if 8 or 10 of them are killing each other, killing themselves in the last 4-5 years, so certainly it's not a bed of roses for them. پاکستان میں آپ اوور آل سوسائڈ ریٹ دیکھ لیں، ایسٹیمیٹس ہیں کہ جی 8 سے 10 ہزار لوگ ہر سال خودکشیاں کر رہے ہیں.
ٹیررزم سے ڈیتھ سے کہیں زیادہ کم ہے. سو this mental state through which people are going, I hope Adil's death creates some kind of a system جس میں ہم اپنی ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ بلکہ صرف سرکاری ڈپارٹمنٹس کیوں the kind of pressure that our society is going through and the kind of responsibilities جو کلچرل طریقہ ہم نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ بول نہیں سکتے, جہاں پہ آپ کا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے ان پریشرز کو ریلیو کرنے کا, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایسے لوگوں کو سائکیاٹرک ہیلپ دینے کی. اور یہ پاگل مطلب پاکستان میں تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی شخص کہے گا کہ میں نے سائکیاٹرسٹ کو ملنا ہے تو سب کہیں گے تم پاگل ہو گئے. مطلب that's the kind of But attitude this we is have very towards this. unfortunate, sir. This stigma is here in Canada as well. اور پاکستان کا تو یہ کیس کی آپ نے ذکر کی, امریکہ میں جتنی فائرنگز ہو رہی ہیں دے آر ایکس آرمی آفیسرز, ایون کینیڈا کے بیچ میں جو آپ کے ایکس پولیس آفیسرز ہیں, بیکاز دے سی سو مچ پریشر ایٹ دا ورک پلیس, اور پھر جن کیسز کو بھی ملتے ہیں وہ ان کی باڈی کے لیے آلٹرنگ ہوتے ہیں. چاہے آپ ان تمام فوجی افسروں کی بات کر لیں جنہوں نے ابراڈ سروسز دی ہیں یا امریکہ میں سرو کر رہے ہیں, یا کینیڈا کی پولیس ڈپارٹمنٹ میں. آئی نو دے ڈو ہیو اسپیشل یونٹس جہاں پہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے یا ان کے ان ڈپریشنس کو ریزالو کیا جاتا ہے. And this is exactly what I'm saying. I'm hoping کہ پاکستان میں یہ ریئلائزیشن ہو اور ہم ایک سسٹم بنائیں کہ یار یہ جو ہمارے آفیسرز اس کے تھرو جا رہے ہیں, ہمیں ایک پروگرامز بنانے ہیں ود ان ڈپارٹمنٹس. جو کہ مطلب میری بیٹی ہے, شی ورکس فار دی آفس آف دی اٹارنی جنرل, سو شی ورکس ان دا کورٹ سسٹم ان کینیڈا. حالانکہ کینیڈا از کمپیریٹیولی اے مچ مائلڈر کنٹری. تو اس کی پرسنالٹی جب سے اس نے کورٹ میں نوکری کرنی شروع کی ہے, تو جو جس طرح کی وہ کھلنڈری اور بے فکری زندگی میں اس کی تھی, ہر پرسنالٹی ہیز بیکم مچ ڈیپر اینڈ more cautious because she's really started, it's that innocence that جو تھا نا کہ سب اچھا ہے ارد گرد. وہ جب آپ روز کرمنلز کو دیکھتے ہیں, حالانکہ وہ تو پولیس والی نہیں ہے, لیکن وہ جو روز کرمنل سسٹم میں کرمنلز کو دیکھ رہی ہے, کرائم کو دیکھ رہی ہے, اس کی تصویریں دیکھ رہی ہے, اس کی ہیئرنگز میں بیٹھ رہی ہے, تو she started realizing وہ ایک innocence جاتی ہے نا. تو اب جو لوگ روز کٹے ہوئے سر دیکھتے ہیں, پھٹی ہوئی جسم دیکھتے ہیں, ٹانگوں کے چتھڑے اڑے ہوئے دیکھتے ہیں, اور مطلب بمز پھٹے ہوئے دیکھتے ہیں, سو and there is no system to solve it for them. And نہ چھٹیاں ہیں, نہ سونے کا صحیح ٹائم ہے, کوئی 8 گھنٹے کی فکس نوکری تو ہے نہیں کسی پولیس والے کی. تو مطلب پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, کینیڈا میں تو ابھی بہت بہتر ہے, کہ آپ کے فکسڈ آورز ہیں اور نوکری کرنے کے پھر بھی ایک اس طرح کی سٹریس نہیں ہے. تو پاکستان میں تو بہت سٹریس ہے. سو this 8th or 9th officer who was very sad, sir. Very sad. Committed suicide. I hope this creates some kind of a thought in the system and some kind of a system to resolve these issues for officers. I wish کہ توجہ دی جائے ان چیزوں کے اوپر, اور یقیناً it's very sad, very sad. سر میں اگلی بات پاکستان کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ایک چیز ہے, ڈو یو بلیو کہ ہمارے سسٹم میں یہ جو ریومرز اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں, اس میں میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ پابندیاں ہیں, آپ کا ٹیلی ویژن وہ نہیں دکھا سکتا جو دکھانا چاہیے, آپ کہ آج کے دور میں انسینٹی بہت بڑھ گئی ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غلط بیانی. ڈو یو تھنک اس کے کوئی اثرات ہیں پاکستان میں؟ For sure, جی دیکھیے, it's all over the world that hatred is kind of, and possibly a social media کے بعد ہوا ہے. I can't really explain it. لیکن سوسائٹی بتدریج تبدیل تو ہوئی ہے نا. مطلب ایک زمانہ تھا جب اسکولوں میں ٹیلی ویژن پہ باقاعدہ اخلاقیات کی ایک
قدر و منزلت تھی. سے فار ایگزامپل ہم شاید اسکولوں میں شروع کرتے تھے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. اور اگر وہ دردمندوں بچہ سے روز ضعیفوں ایک سے یہ چیز محبت کر. گاتا تھا اسکول میں کھڑے ہو کے, اسکول اس کا شروع ہی اس طرح ہوتا تھا, یا جو ہمارے کیتھولک اسکولز ہوتے تھے اس میں صبح پریئر سے شروع کی جاتی تھی, وہ پریئر بھی اسی طرح ایک رٹی رٹائی پریئر ہوتی تھی اور نیوٹرل ہوتی تھی کسی بھی ریلیجن کے بیس پہ, لیکن وہ پریئرز بھی تو اسی طرح ہوتی تھی کہ اس کا ایک اخلاقیات ایک مقصد ہوتا تھا. والدین اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ جی ہم جو رشوت لینا بری بات ہے, کسی کو مارنا بری بات ہے, بڑوں سے تمیز سے بات کرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, یہ ساری ایک ویلیوز کا سسٹم ہوا کرتا تھا. ہماری جو ٹیلی ویژن پہ ڈرامے آتے تھے اس ہر ڈرامے کے پیچھے کوئی مورل ویلیو یا کوئی لیسن کی بات ہو رہی ہوتی تھی, ہمارے رائٹرز اس طرح ہوتے تھے. سو معاشرے کی ایک تربیت تھی, ایک سسٹم تھا. انفارچونیٹلی وہ سب کا سب تبدیل ہو گیا. مطلب میں یہ بلکہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے, میرے ایک دوست تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کی جو ہائی اسکول میں جا رہا تھا پاکستان میں, اس کی کتاب دکھائی جو کہ وہ پڑھ رہا تھا انگلش کی جو ان کی سلیبس میں پرسکرائب کتاب تھی. اس میں اس نے مجھے دکھایا اور میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ جی وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے وہ بچہ کی جو کتاب میں ہے کہ جی ہم گئے تھے, ہمارے ڈرائیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, ہم اسے ہاسپٹل میں ملنے گئے, جب ہم ملنے گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی اس وقت ملاقات کا ٹائم نہیں ہے. تو پھر میرے باپ نے تھوڑے سے پیسے دیے اس آدمی کو اور اس نے ہماری ملاقات کرا دی, تو ہم پھر دوسرے مل کے واپس آ گئے, تو حالانکہ اس وقت ملاقات کا ٹائم نہیں ہے. اب یہ آئی واز سرپرائزڈ دیٹ دس واز ایکچولی ان دا سلیبس ان کراچی. تو وہ ظاہر اس کا اسکول کا کوئی الگ تو کوئی کتاب نہیں ہوگی, وہ کتاب ہزارہ لاکھوں بچہ پڑھ رہا ہوگی کیونکہ پرسکرائبڈ کتاب ہوگی. تو ہم وہ باتیں اب عجیب رہ گئی ہیں نا, جو میرے جیسے لوگ کیا کرتے تھے کہ جی سچ جو ہے وہ ایک سچ ہے, آپ نے سچ بولنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا اور فلانا. اب تو آپ والی بات ہے, لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ کسی کو اس سے غرض نہیں ہے رہی کہ سچ کیا ہے. غرض یہ ہے کہ میرے پاس اتنی بڑی آواز ہے کہ میں آپ کو آؤٹ شاؤٹ کر سکتا ہوں, تو میں جو بھی کہوں گا وہ سچ ہوگا. آپ انٹرنیشنل لا میں آپ اسی طرح دیکھ لیں, مطلب اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, غازہ پہ کیا ہو رہا ہے, اور امریکی صدر کو آپ دیکھیں جو کہ دکھا رہا ہے کہ جی وہ جہاز میں بیٹھا ہے اور امریکی عوام کے اوپر وہ مطلب آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ ویڈیو کہ جی وہ مجھے بھی ایک اور ٹرمپ صاحب نوبل نے پرائز کراؤن اب پہنا. ملنا ہی ملنا ہے, کیونکہ ابھی پھر پاکستان تو بڑا زور و شور سے کہہ رہا ہے کہ نوبل پرائز ملنا ہے, بلکہ ایسیان کی جو کانفرنس ہے وہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے لیڈروں کو, ہاؤ ڈو یو فیل ناؤ کہ یور لیڈرز آر ویری گڈ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں, اور از دیر اینی ٹریپ ان اٹ کہ ایک نوبل پرائز کے چکر کے بیچ میں جس محفل میں جاتے ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور جناب شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تو ڈو یو تھنک ہی از ڈیفینیٹلی ایلیجبل فار نوبل پرائز, اینڈ کیا یہ فیک ہے یا اٹ دے ول بی ڈو مور آفٹر ورڈس؟ دیکھیے میرے خیال میں تو وہ جو خاتون ہیں, کیا نام ہے ان کا, جو یو این کی اسپیشل رپورٹوار تھیں, وہ ہمیشہ بولتی رہی ہیں اس ایشو پہ. میرے خیال میں جو آئی سی جے کے ججز ہیں, جو اس کے پروسیکیوٹرز ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے, جن کی فیملیز پہ, جن کی ذات پہ پابندیاں لگی ہیں, کیا نام ہے ان خاتون کا, البانیہ کی خاتون ہے, ان سب پہ پابندیاں امریکہ نے لگائیں, ان کو تھریٹن کیا گیا, لیکن یہ اپنی بات پہ قائم رہے. سو بہت سے لوگ ہیں جنہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے, کیونکہ اگر نوبل پرائز کی کوئی وقت رہنی ہے اس دنیا میں اور وہ ہمارے 23 مارچ کے تمبوؤں کی وجہ سے حالت نہیں ہونی چاہیے, بالکل, تو ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. سو اس شخص کو, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, نوبل پرائز, اٹس اے جوک, اٹ ول بیکم اے جوک فار نوبل پرائز ایز ویل کہ اگر ان کو نوبل پرائز ملتا ہے. اب ہاں, ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس جوک کو خوبصورتی سے کھیل رہے ہیں.
میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہی ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے، یہ وہی پرانے زمانے کی باتیں نا، وہ تربیت کی جو میں بات کر رہا ہوں. میری اپنی زندگی میں اگر آپ نے مجھے دیکھا، جب دھواں کے بعد سے میں ٹیلی ویژن پہ کئی بار آیا، انٹرویوز ہوئے فلانا، تو میری ایک ٹون میڈیا پہ فرق ہوتی تھی. پھر جب میں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور کینیڈا آ گیا، تو پھر میری ٹون میڈیا پہ کمپیریٹیولی تبدیل ہوئی. سارا پرسنالٹی کمپلیٹلی تو تبدیل نہیں ہوتی، لیکن کمپیریٹیولی میری ٹون وقت چینج تھوڑا سا کرتا ہے. فرق آیا. I became more open. For the simple reason that there is something called the decorum of the office, and you are trained to keep that decorum of the office. مثال کے طور پہ جب ہم اگر ایئر فورس میں گئے تھے، یا ابھی بھی لڑکے جاتے ہیں، یا پی ایم اے میں جاتے ہیں، فوجی افسر ہیں، یا جو بھی جہاں بھی آپ ایز این آفیسر ٹرین ہونے جاتے ہیں، تو یہ پارٹ آف یور ٹریننگ ہوتا ہے کہ جی آپ کو ایک ایٹیکیٹس کی باقاعدہ وہاں پہ ایک کتاب ہے جو آپ کو پڑھائی جاتی ہے. اور اس کتاب میں یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جی کانٹا کہاں پڑا ہوگا، اور چمچ کہاں پڑا ہوگا، اور کس طرح لیڈ ہوں گے. اور پھر جب آپ نے اپنا کھانا ختم کیا تو اور ویٹر نے آپ کے سامنے سے پلیٹ اٹھا لینی ہے، تو اس کو کیسے پتا چلے گا؟ تو آپ نے اپنا کانٹا اور چھری کس طرح رکھ دینا ہے تاکہ وہ اٹھا لے گا. نیکسٹ آپ کو کورس سرو ہوگا، اور اس طرح. اور آپ بیٹھیں گے کس طرح، اور آپ کی کونیاں کہاں ہوں گی. وہاں سے شروع ہو کے اگر آپ کسی خاتون کو ملتے ہیں تو پہلے آپ نے ہاتھ آگے نہیں کرنا. پاکستان کے کلچر کے لیے وہ ایٹیکیٹس بنے ہوئے، کیونکہ یہ خاتون کا پروگیٹو ہے کہ اگر وہ آپ سے ہاتھ ملانا چاہتی ہیں تو وہ ہاتھ آگے کریں ملا گی، سکتی اور ہو. اگر وہ کرتی ہیں تو پھر آپ نے ضرور ملانا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں ملائیں گے تو پھر بدتمیزی سمجھی جائے گی. یہ ساری باتیں اس میں ڈیکورم آف دی آفس بھی شامل ہے، کہ آپ کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، ایک آپ کا آفس کا ڈیکورم ہے جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے. تو جب آپ کہیں جائیں گے یا آپ کہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوں گے تو آپ اپنے آفس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اب امریکن پریزیڈنٹ کا ایک آفس ہے نا جی، اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے نا جی. اب اس ڈیکورم پہ ایک آدمی جو پریزیڈنٹ ہے وہ تاج پہن کے اے آئی کی ویڈیو لگائے کہ وہ جہاز میں بیٹھ کے اپنی عوام پہ اور اپنے ڈیفیکیٹ کر سوشل رہے ہیں، میڈیا پہ لگا دے. اور سوشل میڈیا پہ لگاتے. اور مطلب یہ اس کے جواب میں یہ جو لگائے کہ وہاں سٹرائک ہوئی تھی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے کہ وی ڈونٹ جی وانٹ اے کنگ، تو انہوں ہاں نے جی، یہ تصویر لگا دی تھی. جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کہاں تک یہ چیزیں جو سو اسٹیبلش اس کا تھیں، مقصد یہ ہوا کہ لیڈرز خراب ہوں گے، انسینٹی بڑھتی چلی جائے گی. میں آخری سوال سب پاگل ہو چکے ہیں، مجھے تھوڑا تو سا ایسا لگ میں رہا ہے آپ دنیا سے جواب سب پاگل ہو چکے سے مجھے آیا. ایک زمانے میں ہم برائب کی بات کرتے تھے، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کرتے تھے. میں ایک پیراگراف، اور یہ بڑا لمبا پیراگراف ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں. یہاں پہ ڈرائیورز ٹریننگ کے حوالے سے ان کینیڈا، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ، آپ سروس انٹیریو کی بات کر لیں، وہاں پہ بھی بہت ساری کمپلین ہے. ٹوڈے دس آرٹیکل از ان نیشنل پوسٹ. ڈرائیورز ٹریننگ آنٹیریو ویئر میلٹ واز، یعنی وہ مینڈیٹری ٹریننگ واز انٹروڈیوس ان 2017 سیمنگلی کرالنگ ود دا کرپشن. کیا بات ہے کہ آنٹیریو کی بات ہے کہ کرپشن کی بات. Bribes and test fraud such as falsifying experience record and the manual transmission certificate have become recurring problem. According to the leaked document out of the private company that manage Ontario driver testing, a group of 6 individuals in Ontario and the Quebec involved in the licensing were charged for their participation in the serious fraudulent scam. یہ سر میں ڈرائیونگ کمپنی کی بات کر رہی ہوں، اور یہ آج جو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں یو ٹرن ٹرک والے نے لیا تھا 3 بندے. اور اس نے جو نیشنل پوسٹ نے جو آج آرٹیکل لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بر صغیر سے جو آنے والے لوگ ہیں، ٹوٹل ڈرائیورز کا 1/5 ہیں. اگر پورے امیگرینٹس کا ذکر کریں تو 1/3 جو ہیں وہ امیگرینٹس ہیں. مگر جتنے ایکسیڈنٹس ہیں، انٹیریو نے اپنے ریکارڈز لینگویج گراؤنڈ کے اوپر نہیں کیا. البرٹا نے اپنے ڈرائیور لائسنس پہ ان کی ابتدائی شہریت بھی لکھوا دی ہے تاکہ وہ ڈیٹا اکٹھا کر سکیں کہ ایکسیڈنٹس کا پیٹرن کون ہے، کن لوگوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کاز ہوتا ہے. مگر نیشنل پوسٹ نے جب کیا تو اس میں کوئی 8 ایگزامپلس دیے ہیں. 8 جو ہیں دے آر انڈین بیسڈ. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے جس کمپنیوں کا بھی ذکر کیا، آخر میں ایک شودھان کمپنی ہے، جب اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہے
یہ ساری کی ساری بڑی بڑی کمپنیاں اپنے ڈاکیومنٹس چینج کرتی ہیں, یہ اپنی لاگ بکس چینج کرتی ہیں, حالانکہ لاگ بک کے مطابق ایک آدمی کا سونے کا ایک اتنا ٹائم ہے, یہ اس کو بھی ٹیمپر کرتے ہیں. اس کے بارے میں اب آپ کیا کہیں گے؟ اور امریکہ نے ایک ایکسیڈنٹ کے بعد اپنا قانون ہی بدل دیا, یعنی انگریزی آنا کمرشل ٹرک ڈرائیور کے لیے مسٹ ہے. یو آر ان امریکہ, دے کی ناٹ ہائر اوورسیز جو کمرشل ٹرک ڈرائیورز. کیا کہیں گے؟ سو دیکھیے, چونکہ بھائی نے ہر بھانت دھکے کھائے دیٹ از تو ایکسپیرئنس. چونکہ میں ٹرک چلاتا رہا ہوں اور ظاہر امریکہ کینیڈا میں چلاتا رہا ہوں, تو تھوڑا سا ہڈ بیتی بھی جانتا ہوں. سو ایک دن ہوا یہ کہ صبح کا ٹائم تھا اور شفٹ ہوتی ہے, جب آپ لوگ ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں, نئے نئے آتے ہیں اور لانگ روٹس پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو دیر آر 2 drivers to a truck. So one goes to sleep behind the truck, جو اس کا ایک کمپارٹمنٹ سے بنا ہوا, and the other person starts driving. So اس طرح ان کی شفٹ. تو یو ایس میں 12 hours الاؤڈ ہے لیگلی ٹرک چلانا ٹو اے ڈرائیور. کینیڈا میں آئی بلیو اٹ از 13 hours a day which is allowed. ٹھیک ہے جی. تو وہ دونوں, so the truck never stops and one person goes to sleep and the other one starts driving. So I remember کہ صبح the truck stopped and جو میرے ساتھ جو بھی ڈرائیور تھا, I don't know him, اس کا نام بھی نہیں پتا کیونکہ کمپنی ظاہر ہے ایلوکیٹ کر دیتی ہیں کہ آپ اس کے ساتھ جائیں گے. تو اس لڑکے نے مجھے جگایا اور ٹرک کھڑا تھا اور مجھے کہتا ہے جی کہ اگر آپ یہ پولیس والا ایک پیچھے آ رہا ہے جی, بڑا وہ گھبرایا ہوا تھا, اگر آپ اس سے کچھ بات کر سکیں. تو وہ میں نے میں نے پولیس والا بڑے غصے میں تھا. پولیس والے نے اس سے پولیس والے نے چونکہ دیکھ چکا تھا کہ کون چلا رہا تھا, تو وہ جیسے ہی یہ بھی تھا موجود اور میں نے پولیس والے سے بات کرنی شروع کی, تو پولیس والا مجھے کہتا ہے I don't want to talk to you. I want to talk to him because he was driving. Were you driving? میں نے کہا, مجھے سمجھ آ گئی تھی جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا no, I wasn't driving. تو کہتا ہے he was driving, so I want to talk to him. Okay. اب وہ پولیس والا اس سے جو بھی بات پوچھے, اس بیچارے کو تو ایک لفظ نہیں آتا تھا انگریزی کا, اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں نے جواب کیا دینا. اب وہ پولیس والا غصے میں بھی آتا جائے. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ پولیس والے نے اسی وقت اس کو ہٹا دیا تھا اور اس نے لکھ کے دیا تھا کمپنی کو بھی ٹکٹ اور کیا کیا اس نے بھیجا کہ جی آپ امریکہ میں جس شخص کو انگریزی نہیں آتی وہ کمرشل ڈرائیورز لائسنس بھلے کینیڈین ہو, وہ امریکہ میں نہیں چلا سکتا. اور امریکہ کی یہ ریسٹرکشن تھی, اینڈ اٹس ویری لاجیکل. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, دس ہیز بین دیر. جو ذکر کر رہا ہوں, دس مسٹ ہیو بین 2017 میں بھی, because I was driving from 2017 to 2018, right? So it's somewhere in this time. اور اس کی بڑی لاجیکل وجہ ہے. اب ایک آدمی جو نہ انگریزی بول سکتا ہے نہ انگریزی پڑھ سکتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں سارے ہائی ویز پہ ونٹرز میں بھی سمرز میں بھی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے کہ جی آگے روڈ کنڈیشن ایسی ہے, یہ سڑک بند ہے, آگے کنسٹرکشن ہے, ایک فلانا ہے. تو جو بندہ نہ انگریزی پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے, تو وہ 70-80 ہزار پاؤنڈ کا ٹرک لے کے چلی جائے گا. تو اینڈ کمپنیز نو دس کہ جی یو کین ناٹ الاؤ پیپل ان اے ٹرک جو کہ آپ کی لینگویج پڑھ نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا, کیونکہ آپ کے سارے ٹریفک کے قوانین اشارے ہی اس میں لکھے ہیں. سو ایک تو یہ والی بات. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جی اس وقت نیا یہ آ رہا تھا, اس کو کیا کہتے ہیں, بھولتا جا رہا ہوں, ایک ای لاگ. ہاں جی, اس کو ای لاگ کہتے ہیں. مینڈیٹری یو ایس نے کر دیا تھا, کینیڈا میں پتہ نہیں ابھی مینڈیٹری ہوا یا نہیں ہوا. یو ایس نے تو مینڈیٹری کر دیا تھا. since I used to drive internationally یہاں سے میکسیکو کی طرف, تو ایون when I was driving alone, so e-log کا جو سسٹم ہے اس میں آپ کے ٹرک میں ایک ڈیوائس لگی ہوئی. جیسے ہی آپ کا ٹرک سٹارٹ ہوگا تو وہ اٹ سٹارٹس کمیونیکیٹنگ ٹو دا منسٹری آف ٹرانسپورٹ اینڈ ٹو یور پیپل ٹو. there's a record which is maintained for every truck, کتنی دیر ٹرک چل رہا ہے, کس اسپیڈ پہ چل رہا ہے, فلانا. It made it impossible for people to drive more than 12 hours a day US میں, because US کا لا ہے اور ای لاگ تو مانیٹر ہو رہا ہے. پیپر پہ اچھا اس بات پہ لوگوں کو بہت غصہ تھا
اسپیشلی ٹرک ڈرائیورس کو بہت غصہ تھا, اینڈ آئی یوزڈ ٹو بی سرپرائزڈ کہ ان کو کیا پرابلم ہے. سو جتنے میرے ساتھ ٹرک والے چل رہے تھے, اور اکثر ذرا انڈین یا پاکستانی ہوتے تھے, زیادہ انڈین ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پاپولیشن ہی زیادہ ہے, پاکستانی کمپیریٹیولی ہم کم ہوتے ہیں, تو اس لیے ہماری پرسنٹیج بھی کم ہے اس میں. تو ان کو غصہ یہ ہوتا تھا کہ یار اب یہ ای لاگ کی وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں, ہمیں 12 گھنٹے چلانا پڑتا. ادروائز تو بڑے فخر سے وہ کہتے تھے کہ جی چونکہ پیپر کا سسٹم ہوتا تھا تو مگر اگر سر اس وہ دوران لاگ بکس کو ٹیمپر بھی تو کرتے ہیں نا, چینج وہ بھی اس تو لاگ کرتے ہیں. بک کو ٹیمپر کر دیتے. دس از ایبسلیٹلی رانگ, تو ایبسلیٹلی. وہ اس لاگ بک کو ٹیمپر کر دیتے تھے. انہیں غصہ ہی ای لاگس پہ یہ تھا کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ٹیمپر کر کے 18 گھنٹے ہم ٹرک چلایا کرتے تھے. اب انگریزوں سے مطلب جو ہم سے پہلے یہاں پہ ٹرک ڈرائیورز وغیرہ ہوا کرتے تھے حضرات, ان کو بھی ہم پہ غصہ تھا کہ ہم ایز امیگرینٹ آ کے یہاں پہ سنا ہے ہم نے کہ جی جب ہم نہیں آئے تھے, اور پرانے زمانے کی باتیں کہ جی یہاں پر جو گورا ٹرک ڈرائیور تھا وہ تو $40 این آر سے نیچے اس دور میں نہیں لیتا تھا. تو پھر جب ہمارے جیسے دیسی آئے تو انہوں نے قیمتیں گرانی شروع کر دیں. جو گورا ڈرائیور تو سارے آؤٹ ہو گئے کیونکہ ذرا وہ تو $40 سے نیچے نہیں آتا تھا گھنٹے کے. ہمارے جتنے ٹرک ڈرائیور حضرات تھے اور جو ہم نے کمپنیاں کھولیں, اور اٹ از سچ اے بیڈ ٹریڈ کہ جی اس پہ تو کبھی ہماری گپ نہیں ہوئی. میرے ساتھ تو نہیں ہوا بٹ اٹ ہیپنس ٹو سر 90. لوگوں کے پیسے نہیں دیے, بے ہاں جی, شمار لوگوں کے پیسے نہیں کمپنیوں نے پیسے نہیں دیے. اینڈ دس از ناٹ 95% اونلی آف دا پیپل آئی ایم ٹولڈ کہ جی کمپنی جس کو ٹرک ڈرائیور بیچارے کو رکھ لیتی ہے اس کو 1-2 مہینے تو پیسے نہیں دیتی کہ جی تم ساتھ بس چل رہے ہو, وہ بیچارہ چلا بھی رہا ہوتا ہے, پھر ان کے پیسے روکے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ یہ چھوڑ نہ سکیں ان کی جابس. سو اٹ از. بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے اس کو کہا, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پوپائز کی بے شمار برانچز, پوپائز اٹس ویری سیڈ, مارکھم کی 2, اسکاربرو کی ایک, ایلسمیئر کی اور ایک اور برانچ ہے وہ چل رہی ہے. پوپائز کی تمام مسٹر میمن کا نام آیا, مجھے شرمندگی بھی ہوئی. آپ امیجن کیجئے گا کہ آج اخبار میں اس کی, کل فرائیڈے کو اس میں اخبار کی خبر تھی, میں نے آپ کے ساتھ کور بھی کرنی تھی کہ ہم حلال گوشت کو روتے ہیں نا, حلال کو, وہ گوشت بھی 2 نمبر لیتے تھے. اور وہ جو امپلائیز تھے ان کو تنخواہیں نہیں دے رہے تھے, وہ جہاں سے سٹف لے رہے تھے ان کو پیسے نہیں دے رہے تھے. ریسیورز جنرل کے پاس چلی گئی ہیں, 2 برانچز کھلی ہوئی ہیں, شاید ان کو بھی لاک کر دے گا. دے ول ناٹ بی ایبل ٹو یوز اینی آف دیئر لوگو اینڈ اینی تھنگ. دس از, اور مزے کا فراڈز کا عالم دیکھیے گا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اب لوگوں کی تنخواہیں نہیں دے رہے اور گھٹیا قسم کا گوشت بیچ رہے تھے, جو ایکچوئل گوشت بیچنا تھا وہ نہیں بیچ رہے تھے, تو انہوں نے کوشش کیا کہ سادے لوگوں کو, تمہیں پوپائز کی برانچ چاہیے, دے وانٹیڈ ٹو سیل دیز برانچز ٹو ادرس. وہ تو شکر ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ انوالو ہوئی اور یہ فراڈ بھی ایک رک گیا. نام ان کا میمن سم تھنگ نام ہے, جس کے پاس 14 برانچز تھیں, مگر پوپائز کی تمام برانچز بھی اسی لیے رک گئیں. میں اور آپ اللہ کرے کہ مہرہ نہ بنے ٹو اسپریڈ کرپشن. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا ساتھ دیا. لوگ, میرا خیال ہے آج کل لوگ بھی چلتی باتیں سننا چاہتے ہیں, لوگ بھی جھوٹ سننا چاہتے ہیں. میرا اور آپ کا آج کا پروگرام لوگ اس لیے نہیں سننا چاہیں گے, ہو نیڈس مورل لیکچرز, ہو نیڈ مورل سٹوریز. عرفت جی بات یہ ہے کہ ایک ببلیکل بات ہے اگر لوگ سننا چاہیں, اور اس میں یہ ہے, میرا خیال یہ ہر مذہب میں کہتے ہیں کہ if you gain the world but lose yourself, what have you gained? تو بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو اپنا چہرہ شیشے میں نہیں دیکھ پا رہے, ہم سچ نہیں, ہم انٹرنلی خود خوش نہیں ہیں, تو پھر میرے پاس اربا روپیہ ہو, میرے پاس بہت اچھی گاڑی ہو, میرے پاس کیا معنی سونے کا بستر ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. معنی ہے. دیر واز اے ٹائم کہ میرے زمانے میں یہ پڑھا جاتا تھا, if wealth is gone, nothing is gone. If health is gone, something is gone. And if character is gone, everything is gone. مگر آج
جتنا چیٹ کرنے والا ہے وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے. مجھے اپنے زمانے میں یاد ہے ایک آدمی رشوت دیتا پکڑا گیا تھا, نون آدمی تھا ہمارے علاقے کا. تو آپ یقین کیجئے گا کہ جب کیمرے کے سامنے آئے تھے تو اپنے منہ کو انہوں نے کور کر لیا تھا. مگر آج کی شرمندگی کا یہ عالم ہے کہ پیپل ڈونٹ فیل ashamed of their bad doings. سر آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. Thank you for تھینک having یو me ویری on the مچ. show. عاشر عظیم ایوری منڈے کو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں.